اپنے نور کے پرتاؤ سے تخلیق کیا، اپنے نور کے عکس سے، اپنے نور کے پرتاؤ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو حضور علیہ السلام کی تخلیق تو ہو گئی نوری، کیونکہ آپ کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی حدیث جو انہوں نے اخذ کی امام حسن سے، امام حسین سے، امام حسین نے اخذ کی حضرت علی سے، تو وہ حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین و آسمان دن رات بننے سے 14,000 پہلے اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا۔ اب جب سورج چاند نہیں بنے تھے، جب دن رات نہیں بنے تھے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہی 24 گھنٹے والا دن رات ہوگا؟ نہیں، 24 گھنٹے کا دن رات تو تب بنا جب یہ رات دن، یہ سورج چاند بنے۔ اب اس کو ہم صرف محمول کر سکتے ہیں قیامت کے دن پر، کہ قیامت کا ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال پر محیط ہوگا۔ سورہ المعارج کے اندر قرآن مجید میں آیا، دن ایک ہوگا، الیوم کا لفظ استعمال ہوا، لیکن وہ دن 50,000 سال پر محیط ہوگا۔ تو جب سورج چاند نہیں ہے، جب دن رات ہی نہیں ہے، تو قیاس کیا جا سکتا ہے اس قیامت کے دن پر، اور پھر ہم اندازہ لگائیں کہ 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نبی ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام کی تخلیق کا اندازہ ہمارے کیلکولیٹر بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کب انہیں تخلیق فرمایا۔ حدیث پاک میں اتنا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اکثر و بیشتر آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کہ مجھے پہچانے، فخلقت خلقا، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ امام قرطبی نے اور دیگر مفسرین کرام نے لکھا آگے، اے محمد، یعنی محمد کو پیدا کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اول وہ نوری ہے، تخلیق، آپ کی تخلیق وہ نوری ہے۔ اور وہ حدیث تو بہت عام ہی آپ احباب سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جبریل امین سے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آتے ہو وحی لے کر، اللہ کا کلام لے کر، ذرا اپنی عمر تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں، کچھ پتہ نہیں عمر کتنا ہے۔ فرمایا کچھ اندازہ تو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ستارے کو دیکھا کرتا تھا، حجابات قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چوتھے حجاب میں ایک ستارے کو دیکھا کرتا تھا، اور وہ ستارہ جب ایک دفعہ نمودار ہوتا تھا تو پھر وہ 70 یا 72 سال غائب ہو جاتا تھا۔ تو اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ جو ستارہ چمکتا ہوا تو دیکھتا تھا وہ میں ہی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام کی خلقت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور پھر چونکہ زمین و آسمان، عرش، کرسی کچھ بھی نہ تھا، تو جب ایک چیز کائنات میں معرض وجود میں آ گئی، اللہ نے تخلیق فرما دی، تو پھر وہ نور کہاں اس کا مستقر ہونا چاہیے، اس کا ٹھہراؤ ہونا چاہیے، تو وہ پھر نور کہاں رہا؟ اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا، لیکن بس یہی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس نور کو اللہ نے تخلیق کیا، اور جتنا مدت اللہ نے چاہا وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش رحمت میں رہا۔
پھر رب کائنات نے پھر دیگر مخلوق کو پیدا کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں اور پھر پوری مخلوق میرے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ تو پھر حدیث مبارکہ میں آپ کو مضمون مواہب لدنیہ میں، خاصیۃ الکبریٰ میں اور دیگر کتابوں میں آپ کو مضمون اس طرح کے ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے براہ راست اللہ کے نور کے پرتاؤ سے اللہ کے پیارے حبیب کو تخلیق کیا گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے یہ عرش بنا، یہ فرش بنا، یہ لوح بنی، یہ قلم بنی، ساری مخلوق کو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں لانا چاہا اور سب سے پہلا بشر بنایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تو رب کائنات نے پھر اس نور مصطفیٰ کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں رکھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات نے آدم کو وصیت کی کہ تیرے وجود میں نور مصطفیٰ ہے، اسے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، اس کے لیے پاک رحم تلاش کرنا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی تخلیق کا ضابطہ، 2 صبح پیدا 2 شام کو پیدا، لیکن جس وقت جس ہستی کے اندر نور مصطفیٰ منتقل ہونا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں، وہ ہیں حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب شیس علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، رب کائنات نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آدم علیہ السلام کی اولاد کا جو ضابطہ طریقہ تھا وہ بدل دیا۔ صبح شام 2 پیدا، ایک لڑکی ایک لڑکا صبح، ایک لڑکی ایک لڑکا شام کو، لیکن جب نور مصطفیٰ منتقل ہونے کا وقت آیا تو رب کائنات نے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا پیدا فرمایا، وہ تنہا پیدا ہو گیا۔ اور شیس علیہ السلام جب نور مصطفیٰ ان کے وجود میں منتقل ہوا، اسی طرح جیسے رب کائنات نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا تیرے اندر، تیرے وجود میں، تیری پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، اس کے لیے پاک رحم کو تلاش کر۔ الغرض یہ نور مصطفیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا۔ آپ کی نسل کے اندر کوئی کبھی بھی کوئی بت گر اور بت پرست پیدا نہ ہوا۔ آپ کی پوری آپ کی جو نسل ہے، آپ کے باپ دادا، آپ سے لے کر حضرت عبداللہ سے لے کر پھر آگے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک، آپ کی پوری نسل کے اندر کبھی کوئی مشرک نہ ہوا۔ پاک رحموں سے حضرت عبد المطلب کا جب زمانہ تھا، آپ کعبہ کے مجاور تھے، آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے تھے، اور کفار مکہ یہ مشرکین تھے، یہ شرک کرتے تھے، وہ اللہ خانہ خدا کے اندر بھی بت سجائے ہوئے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ان بتوں کو جہاں دیگر جا کر سجدہ کرتے تھے، حضرت عبد المطلب نے کبھی سجدہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب وہ ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا تھا، بہانہ بنایا کہ مکہ والوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لوں، وہ جانور لینے کے لیے آئیں گے تو بہانہ بنے گا جنگ کروں گا، ان ہاتھیوں سے ان کو کچل دوں گا۔ جب عبد المطلب کے جانوروں کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا تو حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا وہاں کے لوگوں نے کہ یہ عبد المطلب ہیں، یہ کعبہ کے مجاور ہیں، یہ کعبہ کے متولی ہیں۔ انہوں نے کہا خبردار، ان کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا، یہ مکہ کے قریش کے سردار ہیں، ان کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا۔ لیکن وہ وجود مسعود حضرت عبد المطلب کے اندر جو نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا، وہ ابرہہ ان کی تعظیم کیسے نہ کرتا۔ جب وہاں حضرت عبد المطلب پہنچے تو سب سے پہلے تو ابرہہ کھڑا ہو گیا،
پھر دیگر کھڑے ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ نے تو کہا تھا اس کی تعظیم نہیں کرنی، سب سے پہلے آپ کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا مجھے کان سے پکڑ کر کسی نے کھڑا ہی کر دیا۔ یہ وجود مصطفیٰ کے اندر جو نور مصطفیٰ تھا، اور پھر آپ کے دادا کی یہ شان کہ آپ نے جا کر کہا کہ میں جانوروں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک تو ہے۔ یہ جب گئے تھے ابرہہ کے پاس تو یہ کعبے کے اندر یہ جو دروازہ ہے کعبہ کا، وہاں جا کر بتوں کے سامنے جا کر وہ جبینے نیاز نہیں ہوئے، بلکہ کعبے میں جا کر کعبے والے کو پکارا کہ میں تو کمزور ہوں، تو بڑی طاقت والا ہے، میں کمزور ہوں تو قوت والا ہے، یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے، ہماری طاقت نہیں کہ ان کے ساتھ لڑ سکیں، لیکن تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ان کے ساتھ نمرد آزما ہو سکتا ہے، اب تو جان اور تیرا گھر جانے۔ یہ کچھ کہے کر عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور جا کر سوال کیا کہ میں کعبے کے متعلق نہیں آیا، کعبے کا جو والی ہے، کعبے والا ہے، اللہ رب العزت بڑی قوتوں والا ہے، وہ جانے اور کعبہ جانے، میں تو جانور لینے کے لیے آیا ہوں، میں تو جانوروں کا مالک ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کبھی سجدہ نہیں کیا، حضرت عبد المطلب نے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ کے وجود مسعود کے اندر جب نور مصطفیٰ منتقل ہوا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ شام کے سفر پر تجارت کے حوالے سے جا رہے تھے، تو آگے ایک خاتون ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اور ایک خاتون تورات و زبور کی عالمہ تھی۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس نے ان کو دیکھا نظر، اور پھر اپنے قاصد بلوا لیا ان کو، اور کہنے لگی کہ میں پیشکش کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو ابھی سفر پر جا رہا ہوں، اور بعد میں ابھی تو میرا ارادہ نکاح کا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ گئے، شام تجارت کر کے واپس مکہ آئے، یہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا عقد ہوا، اور پھر آپ کی شادی مبارک ہو گئی۔ بعد میں پھر خیال آیا کہ ایک خاتون نے راستے میں پیشکش کی تھی نکاح کی، وہ حسین و جمیل بھی تھی اور عالمہ فاضلہ بھی تھی، تو شادی کر لوں۔ پھر وہاں سے چلے مکہ سے اس خاتون کے پاس گئے، اس کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، تم نے خود شادی کی پیشکش کی تھی، تو اب میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ اس خاتون نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگی نہیں، اب مجھے آپ سے نکاح کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا، کہا کہ میں نے ایک علامت دیکھی تھی تیرے وجود کے اندر، پیشانی کے اندر، آخر الزمان نبی کا نور تھا، اب اس نور کی حاملہ کوئی اور خوش بخت ہو گئی ہے، اب مجھے تم سے شادی کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ عقد ہوا، اور جس وقت حضرت آمنہ کے وجود مسعود میں، آپ کے بطن اطہر میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پیدائش کے وقت یا اس سے پہلے جو واقعات ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ارحاسات۔ تو وہ کئی یعنی کہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کے وجود مسعود سے حاملہ تھی تو میں درختوں کے قریب سے گزرتی تھی تو درختوں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا آتی تھی۔ میں جب محمد میرے بطن کے اندر تھے، بطن مبارک میں، تو آپ میرے بطن کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، کثیر تعداد کے اندر۔ ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے نور مصطفیٰ سے ولادت مصطفیٰ تک، تو اس میں اگر کوئی عاشق پڑھنا چاہیں ان کو دل محظوظ کرنے کے لیے، تو تمام روایات حضور شیخ الاسلام نے اس کے اندر لکھ دی، اور بڑی خوبصورت انداز میں وہ یعنی کہ عاشقوں کے لیے بہترین قسم کا اس کے اندر مواد ہے۔ یعنی کہ عاشق جو ہے نا، وہ دلیل کے محتاج تو نہیں ہوتے۔ عاشق کا راستہ دلیل نہیں ہوتا ہے، عاشق کا راستہ بس محبوب کی باتیں ہوتی ہیں۔ محبوب کے کنڈل والی زلفوں کا ذکر چھیڑ دے تو عاشق مچل جاتے ہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، بس کوئی ہو جو والضحیٰ والے چہرے کی بات کرے، کوئی ہو جو واللیل اذا سجا کی بات کرے، کوئی ہو جو یاسین والے جو دانت ہیں، مکھڑا ہے یاسین والا، اس کی گفتار اور ان کی کردار کی بات کرے۔ عاشق تو یہ جاتے ہیں، تو وہ رسالہ اس معاملے کے اندر بڑا خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ ولادت خلقت مصطفیٰ سے، خلقت محمدی سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ارحاسات کا ذکر بھی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ نے جو کچھ دیکھا، تو عزیزان گرامی کا چونکہ وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے، یہ مہینہ بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مہینہ آتا ہے تو ہم کوئی شروع کرتے ہیں کہ اب اس مہینے کے اندر 3-4 جمعے جو آئیں گے تو ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو کریں گے، تو وہ مضمون پورا نہیں ہو پاتا، مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ مہینہ بھی گزر جائے گا۔ میں نے خلقت کی تھوڑی سی بات کر دی، اشارتاً ولادتاً، ولادت کے حوالے سے میں گفتگو اپنی شروع کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بھی بیان کریں گے، آپ کے شمائل بھی بیان کریں گے، آپ کی عظمتیں بھی بیان کریں گے، قرآن و حدیث سے آپ کی رفعتیں بھی بیان کریں گے۔ عاشقوں کا جو غذا ہے انشاءاللہ اس مہینے کے خطبات کے اندر، جمعہ کے اندر، اور دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جب وقت آیا تو ایک فاطمہ نامی خاتون وہ کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت وہاں موجود تھی حضرت آمنہ کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر، مکہ کے اوپر آسمان سے ستارے نیچے اتر آئے، ستارے نیچے اتر آئے۔ یہ چراغاں جو ہم کرتے ہیں، یہ چراغاں ہماری اپنی بساط کے مطابق ہے، ہماری اپنی طاقت کے مطابق ہے، اور چراغاں یہ ایک علامت ہے، علامت ہے۔ اور علامت کس بات کی ہے کہ وہ جو رب کائنات نے فرمایا کہ میری رحمت اور میرے فضل کے مل جانے پر خوشی کرو، میرا فضل اور میری رحمت جب ملے تو اس پر خوشی کرو، تو خوشی کا اظہار مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار جب کرو تو دوسروں کو بھی پتہ چلے، تو اس میں چراغاں میں ایک دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے، وہ بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ ہر کسی کو خوشی ہے، ہر کوئی خوش ہے۔ ہر مسلمان مومن جس کے سینے کے اندر ایمان ہے اور ایمان کا ایک ذرہ موجود ہے، وہ بھی آقا علیہ السلام کی ولادت پر خوش ہے۔ کسی کو تانے نہ دیا کرو کہ فلاں میلاد مناتا ہے تو فلاں نہیں ملادا تو وہ جو ہے نا وہ گستاخ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضور کی خوشی پر سب خوش ہیں۔ حضور کی ولادت کا جو مہینہ آتا ہے تو آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی میلاد النبی کے جلسے کر رہا ہے تو کوئی سیرت الرسول کے جلسے کر رہا ہے، کوئی ولادت مصطفیٰ پر سیرت رسول کے جلسے کر رہا ہے، کوئی میلاد النبی کے جلسے کر رہا ہے، کوئی اس میلاد النبی کے اس مہینے کے اندر وہ روزہ رکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو خوش تو سارے ہیں، اور خوش سبھی ہوئے تھے کائنات میں، صرف تخلیق ولادت مصطفیٰ پر صرف ایک شخص کو جو غم پہنچا تھا وہ ابلیس ہے، ابلیس کو غم پہنچا تھا۔ اور خوشی مختلف طریقوں سے منائی جاتی ہے۔ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کو حکم دیا کہ میرے حبیب کی ولادت کا وقت ہے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ وہ ستارے جو ہے وہ مکہ کی جو بستی تھی، شہر تھا، اس کے اوپر تن گئے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت بسعادت کے وقت ایسا نور کا سما ہو گیا کہ آسمان تک ایک نور تھا۔ میں تھی تو اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے کمرہ کے اندر، لیکن اس نور کے اندر مجھ سے پورے عالم کے اندر ایسا انکشافات ہو گئے کہ میں نے اس نور کے اندر جو ہے
میں نے کعبے کو بھی دیکھا، شرق و غرب کو بھی دیکھا۔ تو یہ روایت بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے مواہب لدنیہ میں، کہ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا گیا ہے، ایک شرق میں لگا گیا ہے، غرب میں لگا دیا گیا ہے، ستارے بھی اتر آئے چراغاں کے لیے، جھنڈے بھی لگا دیے گئے۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ عورتیں آئیں، بڑی لمبی کھجور کی قد و قامت جیسی۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ایک نے کہا کہ میں مریم ہوں، ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ جنت کی حوریں آئی ہیں، آخر الزمان نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، ہم سب اس وقت دائیاں بن کر آئی ہیں، ولادت بسعادت پر مبارکباد دینے کے لیے آئی ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ ان کے ہاتھ میں ایک سراہی تھی اور اس کے اندر پانی تھا، آب تسنیم، جنت کا پانی۔ تو مجھے اس پانی کو دیا گیا۔ جب میں نے وہ پانی پیا تو جو ایک درد تھا، درد ذہ جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے، تو وہ پانی پینے کی وجہ سے رفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور پھر میرے دل کو ایسے کسی سفید پرندے کے پر کی طرح کسی چیز نے ایسے چھوا۔ دوسرے لمحے میں فرمایا خرج منی نور، جب وہ پر کی طرح کسی چیز نے چھوا تو دوسرے لمحے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کے اندر جو سالہ سال سے ایک بت کدہ، آتش کدہ جل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت وہ جو آتش کدہ تھا وہ بجھ گیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت صہیبہ وہاں موجود تھی، حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو لہب کی نوکرانی تھی، جس کو ہم لونڈی کہتے تھے، ان کی نوکرانی لونڈی تھی صہیبہ۔ بڑی خوش قسمت ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ بھی پلایا۔ صہیبہ، صوبیہ بھی پڑھا جاتا ہے، صہیبہ بھی پڑھا جاتا ہے، صہیبہ، سا واو با یا ہا، صہیبہ۔ تو یہ اس وقت موجود تھی، اور جس وقت یہ ولادت بسعادت کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ خوش قسمت ہیں یہ خاتون، انہوں نے اپنی گود میں لیا، دودھ پلایا، اور پھر اپنے گھر گئی اور اپنے مالک سے جا کر، یعنی ابو لہب سے جا کر کہا کہ مبارک ہو تمہارا مرحوم بھائی عبداللہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا حبیب کی ولادت بسعادت تھی اور ان کا والد پہلے ہی فوت ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا میں خود حامی و ناصر ہوں، میں خود ان کا حامی و ناصر ہوں۔ تو پھر حضرت صہیبہ جب گئی وہاں پر تو جا کر انہیں خوشخبری دی، کیا کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہیں یوں اشارہ کیا، یہ شہادت کی انگلی، یہ بڑی انگلی، انہوں نے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری دی، جا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اب اسے آزاد کر دیا گیا۔ جب انہیں آزاد کر دیا گیا تو ابو لہب مر گیا۔ ابو لہب کی دشمنی، سورہ لہب کو تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کون سی کسر چھوڑی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ابو لہب، ان کی بیوی ام جمیل، ان کی آل اولاد، سب نے ایسی دشمنی کی کہ کوئی اور نہ کر سکا۔ سورہ لہب اس کی گواہ ہے۔ لیکن جس وقت ابو لہب مر گیا تو اب حدیث پاک میں آتا ہے، اور حدیث پاک بخاری کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خواب میں، ابو لہب خواب میں انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بس برا حال ہے، اوپر بھی آگ ہے نیچے بھی آگ ہے، آگ میں جل رہا ہوں، بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ لیکن وہ رات، جس رات میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا،
اب برکات میلاد النبی دیکھیے، سنیے کہ برکات کتنا ہے میلاد النبی کی، آقا جشن میلاد النبی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانے کی برکات کیا ہیں؟ امام بخاری نے نقل کیا، خواب کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں خواب کی بات، میں نے کہا میں کون ہوں کہ امام بخاری پر اعتراض کروں؟ امام بخاری جیسا عظیم محدث وہ خواب کو لے کر اپنی کتاب کا حصہ بنا رہا ہے، اور جس کتاب کو تم قرآن کے بعد درجہ دیتے ہو اس کتاب کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ حضرت عباس پوچھ رہے ہیں کہ کیسے گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، جل رہا ہوں اور عذاب ہی عذاب ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، وہ رات جس رات میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا محمد، اور میں نے اپنی لونڈی کو یہ شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی سے اشارہ کر کے میں نے آزاد کیا تھا، اس رات کے اندر میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور ان دو انگلیوں سے ٹھنڈا میٹھا پانی نکلتا ہے، منہ میں لے لیتا ہوں اور سکون حاصل کرتا ہوں، سکون حاصل کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے گا کہ اگر دشمن مصطفیٰ، دشمن خدا، اس نے خوشی منائی تھی محمد رسول اللہ ہونے کے سبب کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس وجہ سے خوشی منائی؟ نہیں۔ محمد اللہ کے نبی ہیں، اس وجہ سے خوشی منائی؟ نہیں۔ محمد اللہ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے منائی؟ نہیں۔ انہوں نے اس وجہ سے منائی کہ محمد میرے بھتیجے ہیں، بھتیجا ہونے کے سبب ایک کافر نے خوشی منائی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی ولادت پر ان کو بھی اپنے فیض سے خالی نہیں واپس کیا، فیض مل رہا ہے۔ ہر پیر کی رات کو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور پھر ان انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، وہ اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ اور اگر عاشق خوشی منائے، مومن خوشی منائے، محمد عربی کا غلام خوشی منائے، محمد عربی کا امتی خوشی منائے، کیا سمجھ کر؟ اللہ کا رسول سمجھ کر، اللہ کا محبوب سمجھ کر، اللہ کا نبی سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ سمجھ کر اگر خوشی منائے تو بتاؤ کہ اسے فیض کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ یہ کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی، اس کا نام ہے نشر و طیب، ملتی ہے کتابوں سے، بخانے سے جا کر لے لیں اور آپ کے مقدمے کو پڑھیں اس کو۔ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بلند درجے کے عالم، علماء دیوبند میں بہت بڑے بلند درجے کے، اس کے مقدمے میں آپ کو ملے گا کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، نشر و طیب کتاب کا نام ہے۔ تو آپ کو مقدمے میں یہ ملے گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ حضور کی ولادت کے متعلق یہ جو کتاب لکھی ہے، حضور کی ولادت کے متعلق کیوں لکھی ہے، تو اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں، اور ہو سکے تو کتاب پڑھ لے کر ان کا مقدمہ خود پڑھ لیجئے گا، پھر لوگوں کو بھی سنائیے گا، بتائیے گا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس وقت جیسے پچھلے چند سالوں میں کرونا کی بیماری پھیلی، 1-2 سال 3 سال چلی، تو اسی طرح سے اس وقت بھی ایک وبا پھیل گئی، ایک وبا پھیلی اور لوگ کافی کثیر تعداد کے اندر مرنے لگے۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ دل کے اندر سوچا کہ حضور کا تذکرہ کرنے سے، لکھنے سے بیماریاں رفع ہوتی ہیں، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی ولادت با سعادت کا تذکرہ لکھوں۔ انہوں نے ربیع الاول کے اندر ہی کتاب کا آغاز کیا، نشر و طیب کا، اور لکھنا شروع کی، اور پھر اپنے عقیدت مندوں سے پوچھا باہر کا حالات معلوم کرو، کہنے لگے کو ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ الغرض کتاب مکمل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کو دور فرما دیا۔ وہ جو بیماری، اب وہ کتاب اگر لکھی ہوئی ہو، کوئی کتاب لکھے اور اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، کتاب کا مضمون بھی کیا ہو، یہ نور محمدی کا مضمون بھی نشر و طیب کے اندر ہے۔ یہ نور مصطفیٰ کی جو گفتگو میں نے خلقت کی بات کی، اس کا مضمون بھی اسی کتاب نشر و طیب کے اندر ہے۔ تو اگر کوئی کتاب لکھے
اور لکھتے لکھتے وہ جب مکمل ہو جائے، اس سے اگر بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں، اسی کتاب کو کوئی پڑھ کر سنا دے اور سننے والے سنیں، تو اس سے برکات کیسے حاصل نہیں ہوگی؟ ضرور برکات حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ نام، یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ شخصیت پرستی اوروں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے لیے کوئی شخصیت پرستی کا نام لے کہ کیا شخصیت پرستی ہے کہ ہر وقت ہی حضور کا ذکر ہی ہو رہا ہے؟ یہ حضور کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ایسے ایسے فضائل بیان کیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر ہر چیز سے بلند کر دیا۔ ارے ہمارے ذہن کی ایک حد ہے، مصطفیٰ کا ذکر جو ہے ہمارے ذہن کی حد سے بھی ماورا ہے۔ کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی شیخ الاسلام، کوئی شیخ الحدیث، وہ حق ادا نہیں کر سکتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے حوالے سے۔ علماء اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ وحید الزمان، علامہ وحید الزمان۔ اس کی کتاب ہے شمامۃ الامریہ فی مولود خیر البریہ۔ اب نام سے پتہ چل جائے گا یہ بھی ولادت پر لکھی ہوئی ہے۔ کمال کی بات ہے یار، صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے، نہیں مناتے نہیں منائیں، اتنا منا لیں کہ اسی کتاب کو ہی پڑھ دیں، نہیں کریں، چراغاں بھی نہیں کریں، جھنڈے بھی نہیں لگائیں۔ نہ ہم کہتے ہیں کہ جھنڈے چراغاں ثواب کا کام نہیں ہے، یہ صرف علامت ہے کہ تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ وہ دن، وہ وقت آ گیا ہے جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہ ایک علامت ہے، اس علامت کے ظہور کے لیے لگاتے ہیں، نہیں لگائیں۔ آپ اپنی کتاب کا ہی اپنی مساجد کے اندر اپنی کتاب کا تذکرہ کر دیں۔ مولانا وحید الزمان ایک بات بتا رہا ہوں، اور چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس میں آپ فرماتے ہیں، علامہ وحید الزمان علماء اہل حدیث کے چوٹی کے عالم، آپ فرماتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار سننے سے جس بندے کا دل خوش نہ ہو، اس بندے کے سینے کے اندر مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس بندے کا حضور کا ذکر سننے سے دل خوش نہ ہو، وہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے سنا کہ دیکھیں نا کہ ہر کوئی منا رہا ہے، ہر کوئی لکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا میلاد کس طرح منایا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا نے فرمایا فیہ ولدت، اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس رات میں میری ولادت ہوئی۔ اب روزہ رکھ کر بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، روزہ رکھ کر حضور کی خوشی منائیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی دعوت کا اہتمام کر لیں، بچوں کو بتا دیں کہ اس وجہ سے دعوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے برگزیدہ بندہ جس کی خاطر انبیاء کرام یہ آرزویں کرتے رہے کہ کاش ہم محمد کے امتی ہوتے، اللہ نے وہ ہمیں پیارا آقا عطا فرمایا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جمعہ کا دن جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ان الجمعۃ عید للمومنین، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، ان الجمعۃ عید للمومنین، جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ پوچھیں نا کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اس دن کے اندر، جمعہ کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آدم کی ولادت ہو جمعہ کے دن، مومنوں کے لیے عید کا دن بن جائے، اور آدم کی وفات بھی جمعہ کے دن۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وفات مناؤ، حضور نے فرمایا عید مناؤ، اس لیے کہ وفات کا غم منانا شریعت میں صرف 3 دن ہے۔ تو حضور کی ولادت کے حوالے سے بھی خبر پہنچتی ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تو حضور کی وفات کا دن ہے۔ ہم کہتے ہیں وفات کا دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن وفات منانے کا ہر سال حکم نہیں ہے۔
ولادت بنانے کا حکم ہے، اس کو قرآن و حدیث سے انشاءاللہ جو مضمون شروع کر دیا، انشاءاللہ میں بیان کروں گا اپنے اس مضمون کو لے کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم۔